الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 16۔ جب اہل مدینہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو فرمایا، میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقوی شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلاءات پھر پلٹ آئے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تھے۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہ و بالا کیے جاؤ گے اور اسی طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھانی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح غلط ملت کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو پیچھے ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ ہمیشہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو، اور باگیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں، اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں بھانٹ پڑیں، اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہے۔ اس طرح کے باگیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں اور انہیں با اطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں۔ ایک حق ہوتا ہے اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے۔ اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس مختصر سے کلام میں واقعی خوبیوں کے اتنے مقام ہیں کہ احساس خوبی کے تمام گوشوں کو پا نہیں سکتا، اور اس کلام سے حیرت و استعجاب کا حصہ پسندیدگی کی مقدار سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس حالت کے باوجود جو ہم نے بیان کی، اس میں فصاحت کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ جن کے بیان کرنے کا یارہ نہیں۔ نہ کوئی انسان اس کی عمیق گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ میری اس بات کو وہی جان سکتا ہے جس نے اس فن کا پورا حق ادا کیا ہو اور اس کے رگو ریشے سے واقف ہو، اور جاننے والوں کے سوا کوئی ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی خطبے کا ایک اور حصہ یہ ہے کہ جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہو اور اس کی نظر کسی اور کی طرف نہیں اٹھ سکتی، جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار، اسے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو ارادتاً کوتاہی کرنے والا ہو اسے تو دوزخ ہی میں گرنا ہے۔ دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں۔ اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا اور اسی کی طرف آخرکار بازگشت ہے۔ جس نے غلط ادا کیا وہ تباہ و برباد ہوا، اور جس نے افترا باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوا تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی گشت عمل بے آب و خشک نہیں رہتی۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو تو ماں تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔